نکاح کے لیے یعنی کہ بچی کے لیے بیٹی کے لیے اس کے شوہر کا انتخاب کیا معیار ہونا چاہیے، یا بیٹے کے لیے ظاہر بات ہے اس کی بیگم کا انتخاب، والدین کس طرح اپنی بہو کا انتخاب کریں گے، تو اس کے لیے شریعت کیا معیار دیتی ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ اس کے حوالے سے ہمیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے انتخاب میں شریعت کی رہنمائی ملتی ہے، واہ واہ، اصول و قوانین ملتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت سے جو نکاح ہوتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی اس کے حسن کو دیکھ کر کوئی نکاح کرتا ہے، کبھی کوئی اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ جس نے اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا، فرمایا اللہ اسے مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ، اور جس نے اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرنے میں ایسی عورت کا انتخاب کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس سے بھی ہمیں ایک رہنمائی مل جاتی ہے، ایک اصول مل جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ اور پھر عورت کے جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، شریعت جن کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا حسن دیکھا جا سکتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ حسن میں مرد اعلیٰ ہو اور عورت کمتر ہو، اور اس کی دینداری کیسی ہے، اس کا جمال کیسا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے جو عورت میں دیکھنی ہے، وہ ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اللہ اکبر، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ کیونکہ عورت جو ہے وہ پورے گھر کی ملکہ ہے اور اس نے گھر کو چلانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے مرد جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہے، لیکن عورت نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس نے پورے گھر کو سنبھالنا بھی ہے۔ ایسے میں پہلے انتخاب کرتے وقت اس چیز کو دیکھ لینا کہ آیا کہ گھرداری بھی آتی ہے یا نہیں۔ جس طرح ہمارے بڑے سیانے حضرات جو ہیں وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بچی کیسی ہے، اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ جی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک تو بچیوں کی دینی تربیت نہیں کی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اخلاقی تربیت ہے وہ بھی اس کا بھی فقدان ہے۔ یعنی عورتوں میں، بچیوں میں، خواتین میں اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی شک نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ بچیوں کی اچھی تربیت ہوئی ہو، کہ اگر وہ بگڑے ہوئے ماحول میں آ گئی ہے بچی تو وہ اس پورے گھر کو ایک امن کا ماحول بنا دے۔ یہ اب اس آنے والی بچی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تو شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے اس کو خوش قسمتی کی علامت قرار دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو نیک بیوی مل جاتی ہے۔ اللہ، اور قرآن مجید کی آیت کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت جل شانہ نے جہاں نیک عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، وہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا عورتیں نیک کون سی ہیں، بیویاں اچھی کون سی ہیں، فرمایا وہ ہیں جو خود نیک ہیں اور قانتات ہیں، یعنی کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، اللہ اکبر، اور وہ ہیں کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے بستر کی، اس کی عزت کی اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ ہے عورت کے حوالے سے، یہ عورت کے حوالے سے، بچی کے حوالے سے، بالکل ٹھیک ہے، کہ انتخاب کرنا ہے تو اس میں کون سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ صرف یہ نہ دیکھا جائے جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جی ان کا گھر بار کیسا ہے، ان کے پاس ہے کیا، ہمیں جہیز کتنا ملے گا، ہمیں چیزیں کتنی کی ملیں گی، یہ چیزیں دیکھنا۔ جس طرح بعض برادریوں میں، بعض جگہوں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جی اگر ہم بچی لیں گے تو بدلے میں ہمیں کیا کیا ملے گا، اللہ، یہ لوگ مالی حیثیت کتنی کا رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس نے مال کی وجہ سے نکاح کیا اللہ اس کو مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ حالانکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آیت مبارکہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی فرما دے گا۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نکاح کرتے وقت جس بچی کا انتخاب کر رہے ہیں آپ اس کے مال و دولت کو دیکھ رہے ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے مال میں خود ہی برکت عطا فرما دے گا۔ واہ جی واہ واہ۔ بچی سے نکاح کرتے وقت اس کے مال و دولت کو نہ دیکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اخلاق کو، دینداری کو، اس کی گھرداری کو، دینداری کو دیکھا جائے۔ واہ اور واہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ سبحان اللہ، 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔
اچھا مکان جس کو مل گیا وہ خوش بخت ہے، اچھی سواری جس کو مل گئی وہ خوش بخت ہے، واہ، اور اچھی بیوی جس کو مل گئی وہ بھی خوش بخت ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ، سبحان اب اللہ۔ ایسے میں بچی کی باقی اشیاء کو نہیں دیکھنا، باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کا قد دیکھنا ہے، اس کی ہائٹ نہیں ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ نہیں، شریعت صرف اور صرف یہ کہتی ہے اس کے اخلاق کو دیکھو، واہ واہ، اس کے دینداری کو دیکھو، اس کے ماحول کو دیکھو کہ وہ آ کر تمہارے گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنا دے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس چیز کو دیکھا جائے۔ یہ ہے عورت کے حوالے سے، بچی کے حوالے سے۔ اب مرد کی کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ جی، کسی لڑکے کا انتخاب کرتے وقت، بچے کا انتخاب کرتے وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے مال کو دیکھو، اس کی عزت کو دیکھو، اس کی عزت ہو۔ حسب اور نسب جو ہے، یہ جو خاندانی ایک ذات پات کا مسئلہ ہے، نسل کا مسئلہ ہے، اس میں عورت کو نہ دیکھا جائے۔ وہ کمتر ذات کی ہو تو اچھا ہے، عورت بچی جو ہے وہ کمتر ذات کی ہو تو یہ اچھی ہے، حسب کے حوالے سے وہ کم ہو یہ افضل ہے، لیکن مرد جو ہے یہ حسب کے اعتبار سے اس بچی سے افضل ہو، صحیح، اعلیٰ ہو۔ اور اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ مال کے لحاظ سے عورت سے افضل و اعلیٰ ہو، اس سے زیادہ برتری رکھتا ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ مرد کا، بچے کا، لڑکے کا انتخاب کرتے وقت اس چیز کو دیکھا جائے گا۔